بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیع الشریک من شریکہ ہی۔ یہ باب اس بیان میں کہ ایک شریک کا دوسرے شریک کے ساتھ مال مشترک بیچنا۔ حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمود نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی معمر نے، انہوں نے روایت کی امام زہری سے، انہوں نے روایت کی ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے روایت کی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفاء کا حق اس مال میں قرار دیا جو تقسیم نہ ہوا ہو، لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی مختلف ہو جائے تو حق شفاء باقی نہیں رہتا، یعنی شرکت کی وجہ سے جو شفاء تھا وہ اب نہیں رہا۔ یاد رکھیے غیر منقول جائیداد کو کسی شخص نے جتنے میں خریدا اتنے ہی میں اس جائیداد کے مالک ہونے کا حق جو کسی دوسرے شخص کو حاصل ہو جاتا ہے اس کو شفاء کہتے ہیں۔ حق شفاء میں یہ ضروری نہیں کہ مشتری اس پر راضی ہو جبھی شفاء کیا جائے، وہ راضی ہو یا ناراض، بہرحال جو حقدار ہے لے سکتا ہے۔ جس شخص کو یہ حق حاصل ہے اس کو شفیع کہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ شفاء کے 3 سبب ہیں۔ شفاء کرنے والا شریک ہے یا خلیط ہے یا جار ملاصق۔ شریک وہ ہے جو خود مبیع میں اس کی شرکت ہو، مثلا ایک مکان 2 شخصوں میں مشترک ہے، ایک شریک نے بیع کی تو دوسرے شریک کو شفاء پہنچتا ہے۔ خلیط کا یہ مطلب ہے کہ خود مبیع میں شریک نہیں، اس کا حصہ بائع کے حصے سے ممتاز ہے مگر حق مبیع میں شرکت ہے، مثلا دونوں مکانوں کا ایک ہی راستہ ہے اور راستہ بھی خاص ہے، یا دونوں کے کھیت میں ایک نالی سے پانی آتا ہو تو یہ خلیط ہے۔ جار ملاصق یہ ہے کہ اس کے مکان کی پچیت دوسرے کے مکان میں ہو۔ ان سب میں حق شفاء میں مقدم شریک ہے، پھر خلیط، اور جار ملاصق کا مرتبہ سب سے آخر میں ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے یہ حدیث پڑھی۔ یہاں پر باب یہ ہے کہ شریک کا اپنے شریک کے ہاتھ مال مشترک بیچنا، اور حدیث میں
شریک کی بیع کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو مطابقت اس طور پر ہے کہ اس حدیث کا مفاد یہ ہے کہ جو مال منقسم نہ ہو اس میں شفع ہے۔ اب ایک مکان زید و عمرو کے درمیان مشترک تھا اور یہ اشتراک بطور شیوع تھا، مثلا آدھا مکان زید کا اور آدھا مکان عمرو کا۔ اب یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ زید نے اپنا حصہ بکر کے ہاتھ بیچ دیا، تو جب تک یہ مکان زید و بکر آپس میں تقسیم نہیں کریں گے عمرو کا حق شفع رہے گا۔ اس حق کی بنا پر عمرو نے اس مکان کا زید والا حصہ لے لیا، یہ بھی ایک طرح کی بیع ہے۔ اب یہ ایسا ہو گیا کہ عمرو نے جو شفیع ہے اور زید کا اس مکان میں شریک ہے، اس نے اپنے شریک زید سے اس کو خرید لیا۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو مکان منقسم نہ ہو، ہر شریک کی حد مقرر ہو، سب کا راستہ الگ الگ ہو، تو بحیثیت شریک اور خلیط شفع کا حق نہیں، لیکن اگر جار ملاصق ہو تو اس حیثیت سے اسے حق شفع رہے گا۔ جیسے کہ دوسری حدیث میں فرمایا جار الدار احق بالدار، گھر کا پڑوسی گھر کا زیادہ حقدار ہے۔ باب بیع الارض والدور والعروض مشاعا غیر مقسوم، یہ باب اس بیان میں کہ مشترک زمین، مکانات اور سامان کا بیچنا جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہو، نہ ہوا ہو۔ حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن محبوب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی معمر نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے شفع کا فیصلہ فرمایا ہر اس مال میں جو تقسیم نہ ہوا ہو، لیکن جب اس کی حدیں قائم ہو جائیں اور راستہ بھی بدل جائے تو اب حق شفع نہیں رہتا، یعنی وہ حق شفع جو شریک ہونے کی وجہ سے یا خلیط ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، لیکن جار ملاصق ہونے کی وجہ سے جو حق شفع ہے وہ باقی رہے گا۔ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بہذا، فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے، یہ اس سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث اپنے دو اساتذہ سے تخریج کی، ان میں سے ایک محمد بن عبد الرحمن ہے، محمد بن محبوب ہیں، انہوں نے روایت کی عبد الواحد سے، اور دوسرے مسدد ہیں، انہوں نے روایت کی
نے روایت کی عبد الواحد سے. اور یہ بھی امام بخاری کو اشارہ کرنا ہے کہ محمد ابن محبوب کی روایت میں فی کل معلم یقسم ہے، اور مسدد کی روایت میں فی کل مال لم یقسم ہے. یعنی محمد ابن محبوب کی روایت میں فی کل مال لم یقسم ہے، اور مسدد کی روایت میں فی کل ما لم یقسم ہے. تابعہ ہشام عن معمر، عبد الواحد کی متابعت کی ہے ہشام ابن یوسف یمانی نے. ان کی روایت فی کل مال لم یقسم میں، اور یہ متابعت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر کیا ترک الخیل میں. قال عبد الرزاق فی کل مال رواہ عبد الرحمن بن اسحاق عن الزہری. فرماتے ہیں عبد الرزاق نے اپنی روایت میں جو معمر سے ہے فی کل مال کہا، ایسے عبد الرحمن ابن اسحاق قرشی نے ہے نا امام زہری سے جو روایت کی ہے اس کی روایت عبد الرحمن ابن اسحاق نے امام زہری سے کی ہے. فی کل مالن ہے، اور بعض طرق میں فی کل مالم یقسم ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے امام بخاری نے فرمایا تابعہ ہشام، یہاں متابعت کا ذکر ہے. قال عبد الرزاق، یہاں پر قول کا ذکر ہے. پھر رواہ عبد الرحمن ابن اسحاق، یہاں پر روایت کا ذکر ہے. تو ان متابعت قول اور روایت میں کیا فرق ہے؟ تو علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں متابعت تو یہ ہوتی ہے کہ دوسرا راوی بعین ہی اس حدیث کو روایت کرے، اور روایت اس سے عام ہے کہ بعین ہی روایت ہو یا نہ ہو. اور قول کا استعمال تب ہوتا ہے کہ جب کہ اس نے بطور مذاکرہ سنی ہو. علامہ عینی فرماتے ہیں ہذہ فائدۃ جلیلہ، یہ عظیم فائدہ ہے. باب اذا اشترى شیئا لغیرہ بغیر اذنہ فرضیہ، یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جب کوئی انسان کوئی سامان دوسرے کے لیے خریدے دوسرے کے اذن کے بغیر. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اشارہ کیا بیع فضولی کی طرف، اور یہ گویا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف گئے ہیں کہ بیع فضولی جائز ہے جب کہ جس کے لیے خریدا ہو وہ اس خریداری پر راضی ہو. حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی موسیٰ ابن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه
فقال احدهم اللهم انی کان لی ابوان شیخان کبیران فکنت اخرج فارعى ثم اجیء فاحلب فاجیء فاذا هما نائمان فاجیء بالخلاب فآتی به ابوی فیشربان ثم اسقی الصبیۃ وآلی وامرتی فاحتبست لیلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتزاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دابي ودابهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى من السماء قال ففرج عنهم وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطي 100 دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفز الخاتم إلا بحقي فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة قال ففرج عنهم الثلثين وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم إني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرة ورعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي فانطلق فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال تستهزئ بي فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم. مطابقت حدیث کی ترجمۃ الباب سے اس قول میں حتی اشتریت منہ بقرہ، اس لیے کہ اس نے اس مال کے مالک کی اجازت کے بغیر وہ خریدی تھی. پھر جب وہ اجیر مزدور آیا اور اس مرد نے اس کو خبر دی تو وہ اس پر راضی ہو گیا اور اس کو لے لیا. اب حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابن جریج نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی موسیٰ ابن عقبہ نے. انہوں نے روایت کی حضرت نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ 3 شخص جا رہے تھے کہ بارش ہونے لگی. انہوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی. فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، اتفاق سے ایک چٹان لڑکی اور ان کا جو چٹان کا منہ تھا وہ بند ہو گیا. فقال بعضهم لبعض، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے سب سے افضل عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا کرو. فقال احدهم، تو اس پر ان میں سے ایک نے یہ دعا کی، اے اللہ میرے ماں باپ بہت ہی بوڑھے تھے، باہر لے جا کر میں اپنی مویشی چراتا تھا،
پھر جب واپس آتا تو ان کا دودھ دوتا اور برتن میں اپنے والدین کو پیش کرتا۔ جب میرے والدین پی چکتے تو پھر اپنے بچوں کو، گھر والوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا۔ فاعتبست لیلتاً، اتفاق سے مجھے ایک رات دیر ہو گئی۔ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، جب میں گھر واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ فَقَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، تو میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ وَالصِّبْيَةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، اور مارے بھوک کے میرے بچے میرے قدموں میں پڑے رو رہے تھے۔ فَلَمْ يَزِلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَابَهُمَا، تو میں برابر اپنے اسی طریقے پر قائم رہا اور دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، اور میرے بچے یوں ہی میرے پیروں میں پڑے روتے رہے حتی طلع الفجر، صبح ہو گئی، لیکن میں نے اپنے والدین کی خدمت میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا اور اپنے بچوں کو نہیں پلایا۔ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا فرجۃ نرى منہا السماء۔ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک میں نے یہ کام صرف تیری خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے راستہ بنا دے تاکہ ہم آسمان دیکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَفُرِجَ عَنْهُمْ، وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اب دوسرے شخص نے دعا کی اللہم ان کنت تعلم انی کنت احب امرأة من بنات عمی، اے اللہ تیرے علم میں یہ بات ہے کہ مجھے اپنے چچا کی ایک لڑکی سے اتنی زیادہ محبت تھی جتنی ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے، بے پناہ محبت تھی۔ تو اس نے کہا لا تنالوا ذلک منها حتی تعطیا 100 دینار، اس نے کہا کہ تم مجھ سے اپنا مقصد اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک مجھے 100 دینار نہ دے دو۔ فسعیت فیہا حتی جمعتها، تو میں نے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کی اور آخر اتنے دینار جمع کر لیے۔ فلما قعدت بین رجلی، جب میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اور مہر کو ناجائز طریقے سے نہ توڑ، یعنی نکاح کے بغیر اس فعل بد سے محفوظ رہے۔ کہتے ہیں فقمت وترکتها، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجًا، اے اللہ اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَفَرَجَ عَنْهُمْ الثُّلُثَيْنِ، 2/3 راستہ کھل گیا۔ اب تیسرے نے دعا کی اللہم ان کنت تعلم انی استاجرت اجیرا بفرق،
من ذرۃ، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک مزدور ایک فرق باجرے پر کام پر لیا تھا، اجرت طے کی تھی ایک فرق باجرہ، فَآتَيْتُهُ وَأَبَى ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ، کا مکمل ہونے کے بعد جب میں نے اس کی مزدوری دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ فَعَمَدْتُ ذَلِكَ الْفَرْقِ فرقی فَزَرْعَتُهُ، تو میں نے اس ایک فرق جوار کو بو دیا، حَتَّى اشْتَرِيتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَعِيهَا، اس سے میں نے ایک بیل اور ایک چرواہ خریدا، ایک بیل خریدا اور اس کا چرواہ خریدا۔ ثم جاء، پھر مزدور نے آ کر مطالبہ کیا کہ یا عبداللہ آتنی حقی، اے اللہ کے بندے میرا حق دے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بیل گائے اور ان کا چرواہ لے جا، فَإِنَّا لَكَ، کہ بے شک یہ سب تیرا ہے۔ تو اس نے کہا تستہزئ بی، کیا مذاق کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا ما استہزئ بک، میں تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، وَلَكِنَّهَا لَكَ، یہ سب واقعتاً تمہارا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس پتھر کو ہٹا دے۔ فَكُشِفَ عَنْهُمْ، چنانچہ غار کے منہ سے ان کے لیے پتھر کو ہٹا دیا گیا۔ اب اس حدیث سے بیع فضولی کا جواز معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کسی کے لیے اس کی رضا کے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سامان خریدا اور اس نے بعد میں اظہار رضامندی کر دیا تو یہ خریدنا جائز ہے۔ ہاں، اممی سابقہ کے احکام و مسائل کہ جن کے متعلق شریعت محمدیہ میں اشارتاً یا کنایتاً ممانعت نہ فرمائی گئی ہو، وہ احکام و مسائل اس امت کے لیے بھی مشروع قرار دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 3 واقعے ذکر فرمائے یہ مقام مدح و ثنا میں بیان فرمائے، جو اس امر کی دلیل ہے کہ یہ تینوں امر امت مصطفیٰ میں بھی جائز ہیں، ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تردید فرما دیتے۔ اور اس سے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امم سابقہ کے اعمال کا ذکر اس لیے کرتے تاکہ آپ کی امت کو بھی ان کاموں میں رغبت پیدا ہو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی چیز کا ذکر کرتے تو کسی نہ کسی فائدے کے لیے ذکر کرتے، یہاں تک کہ آپ کا مزاح بھی کسی نہ کسی فائدے کے لیے ہوتا، تو آپ کے اخبار کا کیا کہنا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا دوسرے کے مال کو بیچنا بطریق فضولی جائز ہے، اور اس میں اس مالک کے اذن کے بغیر تصرف کرنا، جبکہ مالک اس کو بعد میں نافذ کر دے۔ امام بخاری نے یہی محلے یہی باب قائم کیا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سے
یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مصیبت اور بلا میں گرفتار ہو جائے تو اعمال صالحہ کے توسل سے دعا کرنا مستحب ہے، اور جب اعمال صالحہ کے توسل سے دعا کرنا جائز ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقربین بارگاہ انبیاء کرام اولیاء اعظام کے توسل سے دعا کرنا بطریق اولا جائز ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا لازم ہے۔ والدین کی پرخلوص خدمت کرنے سے مصائب و آلام سے نجات ملتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کرامات اولیاء برحق ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ فروع کا نفقہ اصول کے نفقے پر مقدم ہوتا ہے، یعنی نفقہ اولاد کا بھی واجب ہے، اور ماں باپ اگر محتاج ہیں تو ان کا نفقہ بھی واجب ہے، لیکن فروع کا نفقہ اصول کے نفقے پر مقدم ہے۔ تو اس انسان نے اپنے بچوں کو روتا اور بلکتا کیوں چھوڑ دیا؟ تو علامہ عینی نے اس کے دو جواب دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دین میں نفقہ اصل مقدم ہو نفقہ فروع پر، اور یا وہ ان کی بقا کے مقدار میں ان کو دودھ پلا چکا تھا بچوں کو، جس سے ان کی بھوک بجھ جائے اتنا پلا چکا تھا، اب وہ اس سے زائد مانگ رہے تھے، اور زائد مانگنے کے لیے رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے اس نے زائد جو طلب کر رہے تھے وہ دودھ نہیں دیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پاک دامن رہنے کی فضیلت اور محرمات سے محفوظ رہنے کی فضیلت کیا ہے۔ محرمات پر کرنے پر جب قادر ہو جائے اور اس کے بعد محفوظ رہے تو اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی امانت ہو تو اس کو ادا کیا جائے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ قبول ہوتی ہے اگر بندہ نیک اعمال کو وسیلہ بنائے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی دعا جلد قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ کو ترک کر دیا تو اللہ رب العزت اس کا بھی اجر لکھتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رب قدیر جل جلالہ سے اس کے وعدے کے پورا کرنے کا سوال کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے فرق، را کے سکون کے ساتھ، یہ ایک ناپنے کا آلہ ہے جس میں کہ 9 سع باجرہ یا گیہوں آ جائیں۔ ذرا اصل میں ضربن یا ذرعن ہے، اور ہا جو ہے وا اور یا کے عوض میں ہے، اس کا معنی باجرہ۔ وَلَا تَفْضِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، اور ایک روایت میں وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ۔ خاتم کے معنی انگوٹھی ہیں، یہاں پر مراد پردہ بکارت ہے۔ إِلَّا بِحَقِّهِ، حق سے مراد نکاح، تو معنی یہ لا تُزِلِ الْبُكَارَةَ إِلَّا بِحَلَال، کہ پردہ بکارت کو زائل مت کر مگر حلال طریقے سے۔
باب الشراء والبیع مع المشرکین و اہل الحرب، یہ باب اس بیان میں کہ مشرکین اور اہل حرب کے ساتھ خرید و فروخت کے حکم کا بیان۔ اہل حرب کا معطوف علیہ مشرکین، اور یہ عطف الخاص علی العام کے طور پر ہے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر ابن سلیمان عن ابی عثمان عن عبد الرحمن ابن ابی بکر قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاء رجل مشرک مشعان طویل بغنم يسوقها فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم بیعا ام عطیہ او قال ام ہبا قال لا بل بیع فاشترى منه شاة۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو النعمان محمد ابن فضل سدوسی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی معتمر ابن سلیمان نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سلیمان ابن ترخان سے، انہوں نے روایت کیا ابو عثمان عبد الرحمن نہدی سے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن ابی بکر سے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک لمبے قد والا پرا گندہ بال والا لمبا چوڑا مشرک بکریاں ہانکتا ہوا آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معلوم کیا یہ بیچنے کے لیے ہیں یا عطیہ ہیں، یا آپ نے یہ فرمایا ام ہبا یا ہبا ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں بل بیع بلکہ بیچنے کے لیے ہیں۔ فاشتری منہ شاۃ، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی۔ اب مطابقت ترجمۃ الباب سے یہ فاشتری منہ شاۃ، تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرک سے خریداری جائز ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ ہے مشعان، نون مشدد ہے، بہت زیادہ لمبا چوڑا، اور ایک روایت میں شعر مشعان، بہت لمبے چوڑے بال، لمبے بال۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کافر سے کی بے جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر اس چیز کا مالک ہوتا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہو۔ اور ام ہبتن، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرک سے ہدیہ قبول کرنا جائز ہے اگر وہ ہبہ کرے۔ اب رہا یہ کہ ایاز ابن حمار نے جب حضور کو ہدیہ پیش کیا تھا اپنے شرک کے زمانے میں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا انا لا نقبل زبد المشرکین، کہ ہم مشرکین کے ہدیے کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی مشرکین کے ہدیے قبول فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بکری خریدی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی اشیاء کا خریدنا جو مجہول میں سے ہوں، جن کے افراد متفاوت ہوں، ان میں سے ایک کو خریدنا جائز ہے۔
لیکن جب کہ یہ متعین ہو. اور اب رہا یہ کہ ائمہ کے لیے جو ہدیے پیش کیے جاتے ہیں تو انہیں قبول کرنا کہ جائز ہے کہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اس کو بیت المال میں دینا واجب ہے. یہ قول امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور قاضی ابی یوسف نے فرمایا کہ جو اہل حرب کسی امام کو ہدیہ پیش کریں تو اسی کا بیت المال کا نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ کو جو ہدیے پیش کیے گئے وہ حضور ہی کے لیے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو اہل حرب کے اموال میں اس طور پر خاص کیا کہ وہ آپ کے غیر کے لیے نہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ، اور منہم فما وجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ کو جو بھی ہدیہ پیش کیا گیا نبی کریم علیہ الصلاۃ نے اس کا بدلہ اس کو دے دیا، تاکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ پر کسی کا کوئی احسان باقی نہ رہے. اور رہا ایسے انسان کا ہدیہ اور اس انسان سے خرید و فروخت کرنا جس کے مال کا غالب حصہ حرام ہو، تو ایک جماعت نے اس کی اجازت دی ہے. حسن ابن ابی الحسن نے بھی یہی کہا. اور امام زوری اور امام مکحول نے فرمایا کہ جب کہ اس کے مال میں حلال و حرام دونوں ہو تو اس کے یہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج اسی میں ہے کہ جو شے معین طور پر حرام ہو. اور امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ جس کا اکثر مال ربا ہو یا جس کی اکثر کمائی حرام سے ہو، میں اس سے خرید و فروخت کو پسند نہیں کرتا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہدیے قبول فرماتے تھے. اور عمر ابن عبداللہ ابن معمر نے عبداللہ ابن عمر کے پاس 1000 دینار بھیجے اور قاسم ابن محمد کی طرف 1000 دینار. تو یہ عبداللہ ابن عمر نے لے لیے اور فرمایا لقد جاءتنا علی حاجہ، کہ ہمارے حاجت کے موقع پر یہ دینار مل گئے. اور حضرت قاسم نے انکار کر دیا تو آپ کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ اسے قبول نہیں کرتے تو میں ان کی چچا کی بیٹی ہوں. تو ان کی بیوی نے وہ قبول کر لیا. اور عطا نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک سونے کا ہار لگے تھے، تو آپ نے اس کو تقسیم کر دیا امہات المومنین کے درمیان میں. اور ایک جماعت نے ان سے لینے کو ناپسند کیا. اور یہی روایت حضرت مسروق، سعید ابن مسیب، قاسم بن محمد، بشر ابن سعید، طاؤس کی ہے، حضرت محمد ابن سیرین کی ہے، امام سفیان ثوری کی ہے
عبداللہ ابن مبارک کی ہے، محمد ابن واسع اور احمد